بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم آج بات کریں گے پاکستان آرمی کے انڈر جو ہے وہ ایک راکٹ فورس جو ہے وہ تشکیل ہونے جا رہی ہے، جس کو پاکستان آرمی راکٹ فورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اعلان وزیر اعظم شہباز شریف نے 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب، جب پاکستان کی قوم بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی محدود جنگ میں جو بھارت کو شکست دی اور جس انداز سے ان کے دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، جس انداز سے ان کی ایئر فورس کو ڈیمیج کیا گیا، طیارے گرائے گئے، اس کی سیلیبریشن تھی۔ اس دوران اس راکٹ فورس کے قیام کے اناؤنسمنٹ کی گئی، اور اس کا بنیادی جو وجہ ہے اس راکٹ فورس کی اناؤنسمنٹ کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی اس بات کو سمجھتی ہے، یا پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کے اندر نیوکلیئر آرسنیلز ہیں ان کا یوز کرنا اتنا آسان بات نہیں ہے۔ تقریباً ناممکن بات ہے کہ کوئی بھی ملک جو کہ نیوکلیئر کیپیبلٹیز کا حامی ہو اور اس کے پاس یہ صلاحیت بھی موجود ہو اور وہ اس کو دوران جنگ استعمال کرے، تو اس کے الٹرنیٹ کے طور پہ کنونشنل جو ہے وہ موڈ کے اندر جو اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کنونشنل جو ڈومین ہے اس کے اندر ڈیفنس میں اس کے اندر وہ اس طرح کی ایک راکٹ فورس ڈیولپ کی جائے کہ جو بالکل انتہائی لیتھل بھی ہو، ایکوریسی بھی ہو، اور اس کے لیے پورا ایک پراپر انفراسٹرکچر ہو۔ گو کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر آرسنیل ہیں اس کے لیے ایک آلریڈی ایک پورا جو سسٹمز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اوپر نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے جس کے سربراہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور اس کے سیکرٹری جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہوتے ہیں، اور اس کے انڈر 2 اور ادارے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے کہ آرمی اسٹریٹجک پلان ڈویژنز، اور اس کے ماتحت جو دوسرا ادارہ ہے وہ ہے آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ۔ تو ہم بات کریں گے فیصل رضا خان سے۔ فیصل، ایک آلریڈی سیٹ اپ موجود ہے اور یہ کنونشنل ڈومین کے اندر آرمی راکٹ فورس بنائی جا رہی ہے، تو ایک جو اوورال ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسنٹلی جو محدود جنگ ہوئی اس کے اندر فتح میزائل کا استعمال کیا گیا۔ فتح میزائل از ود آرٹلری، جو ہم کہتے ہیں کہ آرٹلری کے زیر استعمال ہے، جو ایک فائٹنگ آرم ہے پاکستان آرمی کی۔ اس کی موجودگی میں نیا سیٹ اپ لانے کی کیا آپ کے نزدیک وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب دیکھیں، اس وقت جو ہے وہ جنگ بڑی تیزی سے مختلف مراحل طے کرتی ہوئی پلک جھپکتے جو ہے وہ رسپانس کی جانب چلی گئی ہے، اور اب جو ہے وہ جو ایک سست روی کے ساتھ ایک کنونشنل وار ہوتی تھی جس کے اندر آپ کے آرمرڈ آرٹلری اور انفینٹری جو ہے وہ فلینکس کے ساتھ جو ہے وہ موو کرتے تھے اور اپنی فتوحات حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ اب وہ شاید جو ہے وہ معاملہ کہیں دوسرے تیسرے درجے پہ چلا گیا ہے، وہ ختم نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن جو بھی ہے وہ جب ایئر فورس یا آپ دشمن کی ٹیریٹری کو، کسی جگہ کو آپ ڈیمیج کرتے ہیں اور دشمن پسپائی اختیار کرتا ہے، تو جب تک انفینٹری کا جوان جھنڈا نہیں لگائے گا تو وہ علاقہ کیپچر تو نہیں تصور۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب بہت زیادہ ضرورت ہے، جس قسم کا دشمن جو ہے وہ ہمارے مشرق میں موجود ہے اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اگر وہ اگنی 5 کو جو ہے وہ بنکر بسٹر بامز کے طور پہ، جو کہ بیسیکلی نیوکلیئر ٹپ میزل ہو سکتے ہیں ان کنونشنل وارفیئر کے لیے، اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے، ظاہر ہے پاکستان کی جو ملٹری کمانڈ ہے اس نے بھی یہ بات بڑی صورت کے ساتھ سوچی ہے، سیاسی قیادت نے بھی، اور اسی وجہ سے وزیر اعظم نے اعلان بھی کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے وہ پاکستان کو راکٹ فورس کی طرف جانا چاہیے۔ راکٹ فورس کمانڈ کا اوور آل خد و خال کیا ہوں گے اور باقی چیزیں یہ تو ظاہر ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سامنے آئیں گی چیزیں، ابھی اس پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اوور آل سٹرکچر ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ لیکن اس میں ایک بات تو جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو جیسے فتح میزائل سیریز ہے نا، فتح 1 فتح 2 3 اور فتح 4 بھی آ رہا ہے، تو یہ چونکہ آلریڈی آرٹلری کے زیر استعمال ہے تو ہو سکتا ہے یہ سارے راکٹ فورس بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں، یہ بیسیکلی دیکھیں راکٹ فورس جو ہے نا، خطے کے اگر ہم جائزہ لیں
تو خطے کے اندر چین وہ پہلا ملک تھا جس نے راکٹ فورس ڈیولپ کی تھی. اس کے بعد روس کی راکٹ فورس موجود ہے اور اس نے بہت ساری فتوحات حاصل کی ہیں یوکرین روس جنگ کے اندر. ایران کی راکٹ فورس موجود ہے, جو میزل فورس موجود ہے, اس کی پرفارمنس آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی ایئر فورس کمزور تھی, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بہرحال راکٹ فورس نے اپنے جو اہداف تھے وہ حاصل کیے ہیں. پاکستان کی جو اسٹریٹجک فورس کمانڈ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا جو معاملہ ہے وہ بالکل علیحدہ ہوگا. اس کے ساتھ جو ویپنز ہیں ان کو کنونشنل معاملات کے اوپر جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا اور وہ راکٹ فورس کا حصہ ہوں گے. اس وقت جو اوور آل راکٹ فورس کی کچھ شیپ جو بن رہی ہے, جو گو کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم اینالائز کر رہے ہیں, یہ کوئی حتمی نہیں ہے, اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. پاکستان کی راکٹ فورس جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ اس کی جو ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ فتح 1, فتح 2 اور فتح 3 جو آپ کے راکٹ سسٹمز ہیں, فتح 3 جو ہے وہ بھی مختلف حوالے سے کنونشنل وارفیئر کے اندر جو ہم استعمال کریں گے. تیسرے درجے کے اوپر جو آپ کے حطف سیریز کے میزلز ہیں جس میں شاہین, اس کے علاوہ شاہین 1, 2 ہیں, غوری 1, 2 ہیں اور ابابیل میزائلز جو ہیں وہ شامل ہیں. ان کی جو روایتی جو کنونشنل فارم ہوگی اس کو ہم راکٹ فورس کا حصہ بنائیں گے. جتنے میزائل سسٹمز کا بھی آپ نے نام لیا ہے, یہ اوور آل جو بھی میزائل جب بھی یہ بنائے جاتے ہیں اسپیسیفکلی, اگر آپ نیوکلیئر کے اس پہ آپ اگر نقطہ نظر کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں تو ان میں دونوں صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ نیوکلیئر وار ہیڈ بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تو اگر وہ نیوکلیئر کنونشنل وار ہیڈ یقینی طور پہ جو ہے وہ اسٹریٹجک فورس کمانڈ کا حصہ ہوں گے, وہ ظاہر ہے راکٹ فورس کا حصہ نہیں ہوں گے. لیکن جو کنونشنل ویپنز ہوں گے وہ راکٹ فورس کا حصہ ہوں گے. اور اس کے اندر ایک آخری کیٹیگری جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے جنگی حالات میں, وہ ہے سپر سونک اور ہائپر سونک میزلز کی. اور اس کے اندر جو ہے وہ اب پاکستان چین سے ایک آپشن موجود ہے کہ DF-17 اور اس طرح کے میزلز جو ہیں جو ہائپر سونک میزلز ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان بڑی تیزی سے اپنے سپر سونک اور ہائپر سونک میزلز بھی ڈیولپ کر رہا ہے. تو اس صورتحال کے اندر یہ بھی راکٹ فورس کا حصہ ہوں گے. تو جب 4 لیئرز اس کے اندر شامل ہوں گی تو آپ کے پاس کنونشنل فارم آف وارفیئر جو ہے اس کے اندر بہت سارے آپشنز آ جائیں گے اور ان آپشنز میں رہتے ہوئے آپ جو ہے اچھا, اس کو جو 15 جنوری کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایک اعلان کیا کہ وہ اب 2 چیزیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک تو بنکر بسٹر آپ میزائل بنانے جا رہے ہیں, وہ جس کی رینج وہ اگنی کی شاید 5000 کلومیٹر کی بتا رہے ہیں, اور اس حوالے سے دوسرا ایک جو اہم اناؤنسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم اور دوسرے سسٹمز تھے جو اینٹی ایئر میزائل, اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کہہ لیں, ایئر ڈیفنس سسٹم یہ وہ ہے, تو بیسیکلی بیلسٹک میزائل ڈیفنس کی وہ بھی ان کے جو DORD ہے اس کو دے رہے ہیں کہ جی اگلے 10 یا 15 سال کے اندر ہم پورا جو بھارت ہے اس کو کور کیا جائے گا اس کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ویژن ہے پاکستان کی ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ جو راکٹ فورس بنائی جا رہی ہے, تاکہ جس طرح ہم نے ایران اسرائیل کی وار میں دیکھا ہے کہ اسرائیل کے جو 3 یا 4 لیئرز کا جو سسٹم تھا, ایون بہت سارے میزائل اس سسٹم کو بھی ڈیفیٹ کر کے باقاعدہ اپنے ٹارگٹ پہ ہٹ ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اٹ از ون. دیکھیں عمران صاحب, اس میں 2-3 باتیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی طرف سے اگر آپ کو خطرہ ہے دشمن کی طرف سے, تو آپ اب جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ انتظار کریں گے اس بات کا کہ وہ حملہ کرے گا تو اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی حملہ جو ہے وہ اتنا تیز تر ہوگا کہ اس کے بعد شاید جواب دینے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں باقی نہ رہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پری ایمپٹیو سٹرائکس کریں. اب پری ایمپٹیو سٹرائکس جو ہیں وہ اس لیے ضروری ہیں کہ کوئی بھی ایسا خدا نہ خواستہ جو ایڈونچرزم ہے دشمن کی جانب سے, کیونکہ مودی سرکار سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, تو انڈیا اگر جو ہے وہ ایسی کوئی جرت دوبارہ کرتا ہے یا اس کا سوچتا بھی ہے تو اس صورتحال میں آپ نے اس کے ڈیفنسز کو, اس کے میزل بیٹریز کو, اس کے اوور آل جو ہے وہ ملٹری سائٹس کو نیوٹرلائز کرنا ہے. اور اس نیوٹرلائز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک پاورفل راکٹ فورس ہو جو کہ اس کے سوچنے سے پہلے اس کو اٹیک کر دے تاکہ اس کے تمام تر ڈیفنسز اور تمام تر چیزیں نیوٹرلائز ہو جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر جنگ جو ہے عمران صاحب وہ 3 بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ سطح پہ لڑی جاتی ہیں. ایک اس کا ٹیکنیکل پیرامیٹر ہوتا ہے, دوسری اس کی آپریشنل سائٹ ہوتی ہے اور تیسری اس کی اسٹریٹجک سائٹ ہوتی ہے. اب جو ٹیکٹیکل سائٹ ہوتی ہے, آپ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک علاقے کے اندر جو ہے وہ آپ جنگ لڑ رہے ہوں اور وہ اس علاقے تک محدود ہو. جب آپ آپریشنل ایسپیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ آفینسو ڈیفنس کی بات کرتے ہیں. اگر آپ اسٹریٹجک لیول کے اوپر بات کرتے ہیں پھر یہ اوپر چلا جاتا ہے, آپ کا تھریش ہولڈ نیوکلیئر کی سائٹ پہ چلا جاتا ہے. آپ نے اس تھریش ہولڈ سے بچنا ہے.
آپ ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہیں, آپ ایک ذمہ دار تھریش ملٹری ہولڈ ہیں. سے تو ہم نے بچنا ہے, لیکن جو اس کا تھریٹ کا اگر ہم لیڈر اسکیل کی بات کریں, مئی والی جو جنگ ہے اس کے بعد تو نیوکلیئر تھریش ہولڈ اور دوسرے کنونشنل وار میں تو بڑا ڈسٹنس کم ہو گیا ہے. تو ایک آدھ اور اس طرح کی بات ہوئی تو پھر اس کے بعد تو دراصل اب یہ فورس ہی کی جا رہا ہے نیوکلیئر. لیکن اس کا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے بنیادی طور پہ شاید کہ اس وقت جو کوئی بھی جنگ کنونشنل آپ اس میں وارفیئر میں جاتے ہیں تو بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. آپ کی پوزیشننگ کیا ہے, ڈپلائمنٹ کیا ہے, سپلائی کیا ہے, ویپن کی سپلائی, راشن کی سپلائی, باقی ساری چیزیں جو آپ نے مختلف آرمرڈ کے ڈیم موو کرنے ہیں یا آپ نے انفینٹری موو کرنی ہے یا آپ نے آرٹلری کو موو کرنا ہے, تو وہ ایک ٹائم ٹیکنگ جو ہے وہ ہوتی ہیں ساری چیزیں, اور اس کے اندر آبویسلی ایکسپینس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور اگر جنگ جو ہے دیکھیں اسی لیے تو راکٹ فورس ضروری ہے نا, کیونکہ آپ کو فوری طور پہ اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ موبائل کیریئرز کے ذریعے اپنے میزلز اور راکٹس جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں پہلے سے ڈپلائیڈ ہوتے ہیں, یا آپ اسٹریٹجیکلی ان کو ڈپلائی کرتے ہیں اور وہ بڑی تیزی سے ڈپلائمنٹ ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دشمن کے حملے سے پہلے حملہ, اب آپ نے اس کو صرف جو ہے آپ سیٹلائٹ امیجریز آپ کے پاس موجود ہیں, سیٹ کام جو ہے وہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن آپ کے پاس ہے, آپ جو گراؤنڈ انٹیلیجنس ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے, سگنل انٹیلیجنس آپ کے پاس موجود ہے, اور آپ کے پاس سائبر جو ہے وہ انٹیلیجنس موجود ہے. اوورآل آپ اس ساری انٹیل کے اوپر کام کر رہے ہیں. اسی کی بنیاد پہ آپ کے پاس ٹارگٹ جو ہوتے ہیں سارے آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں. آپ جب کبھی ایسا کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے, موبلائزیشن ہوتی ہے دشمن کی جانب سے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ جی ہم آج نہیں تو کل حملہ کر دیں گے, تو اس سے پہلے آپ اگر ان کے ٹارگٹس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں تو آپ ایک جو ہے وہ کنونشنل وارفیئر کے اندر رہتے ہوئے ایک کنٹرولڈ ایسکیلیشن جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں, جس سے آپ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دشمن کو روک رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے ڈیفینسو ہو جائے. اچھا, اب اس کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ راکٹ فورس بنا رہے ہیں تو یقیناً یہ راکٹ فورس آئسولیشن میں تو ہوگی نہیں. یہ راکٹ فورس جو ہے نہ صرف جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی فلینکس ہیں ود ان پاکستان آرمی ان کے ساتھ جو ہے ان کی انٹیگریشن ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ یہ ایئر پاور کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوں گے, اس کے ساتھ وہ نیول پاور کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوں گے, تو اوور آل اس کی انٹیگریشن. اچھا, پھر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے, ایک تو آپ کے پاس کنونشنل وارفیئر کے اندر آپ کے پاس 1-2 لیڈر مزید آ جائیں گے, اور پھر ایئر پاور کے ساتھ ایئر پاور, صرف ایئر پاور جو ہے اس کو سپلیمنٹ نہیں کر سکتی. ایئر پاور کے ساتھ آپ کو ڈرون وارفیئر جو ہے وہ بھی سپلیمنٹ کرے گی. اس کے ساتھ آپ کی میزل پاور اور راکٹ پاور جو ہے وہ بھی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ایئر پاور کو بیلنس بھی کرے, سپلیمنٹ بھی کرے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیجز دے سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جب یہ جو ہے وہ آپ کی ایئر پاور اور میزل پاور, راکٹ پاور یکجا ہوگی تو آپ کے پاس ایک ایسا ویپن آ جائے گا کہ دشمن جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی حملے کو کرنے سے پہلے 100 دفعہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں راکٹ فورس جو ہے ایک پوٹنٹ فورس کے طور پہ سامنے آئے گی, اور یہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کرے گی جنگ کے حوالے سے. اور اس سے یقیناً جو ہے باقی فائٹنگ آرمز ہیں ان کے اوپر جو برڈن ہے, جو اوور آل پاکستان آرمی کے جو جنگ کے دوران مختلف جو سپلائی کے حوالے سے یا ڈپلائمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں, جو ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں, اس سے کافی بچت ہو سکے گی. کائنڈلی ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے, سبسکرائب ضرور کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ ضرور دیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.